اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 8، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 46 تا 49۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبینہما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ اور ان دونوں گروہوں یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اعراف پر یعنی اس کی آڑ کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر گروہ کے لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے سلام ہو تم پر۔ وہ اعراف والے خود تو اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، البتہ اشتیاق کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہوں گے، اور جب ان کی نگاہوں کو دوزخ والوں کی سمت موڑا جائے گا تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا، اور اعراف والے ان لوگوں کو آواز دیں گے جن کو وہ ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، کہیں گے کہ نہ تمہاری جمع پونجی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ وہ جنت وہ جنہیں تم بڑا سمجھے بیٹھے تھے۔ پھر جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کا کوئی حصہ نہیں دے گا؟ ان سے تو کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم کو کسی چیز کا ڈر ہوگا، نہ تمہیں کبھی کوئی غم پیش آئے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ جب جنت میں چلے جائیں گے انہوں نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا، اور جو کافر ہوں گے انہوں نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، اور جنتیوں کی ان پر لعن طعن کرنا یہ بیان ہوا۔ آج کی ان آیات میں مقام اعراف والوں کا ذکر ہے۔ مقام اعراف یاد رکھیے، سورت کا نام بھی اعراف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب شروع ہو جائے گا، کچھ لوگوں کی نیکیاں غالب آ جائیں گی، ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، کچھ لوگوں کے لیے وہ گناہ غالب آ جائیں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اس دوران جن کی نیکیاں اور گناہ برابر سرابر ہو گئے ان کو ایک مقام پر کھڑا کر دیا جائے گا، اس مقام کا نام ہے مقام اعراف، اور وہ جگہ ایسی ہوگی بلند و بالا، وہاں سے کھڑے ہوئے ہر شخص کو جنتیوں کا بھی نظارہ ہوگا اور جہنمیوں کو بھی وہ دیکھیں گے، اور جنتیوں کو جب دیکھیں گے تو انہیں سلام پیش کریں گے۔ حالت اپنی یہ ہوگی کہ خود جا نہیں سکتے، ان کی حالت
بین الخوف والرجا ہوگی، یعنی خوف اور امید کی حالت۔ خوف بھی ہے کہ ہی اللہ ہمیں یہاں سے نکال ہی نہ دے، اور یہ امید بھی لگائے بیٹھے ہوں گے کہ اللہ شاید ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ تو وہ سلام پیش کریں گے اور انہیں مژدے سنائیں گے، خوشخبریاں سنائیں گے، بڑے خوش نصیب ہو تم جنہوں نے تمہیں ہم سے زیادہ نیکیاں کر لی اور جنت کے تم مستحق بن گئے، ہم تو یہاں کھڑے۔ لیکن یہ پہچانیں گے کیسے؟ یہ دنیا میں بھی پہچانتے ہوں گے اور جنت میں بھی پہچانیں۔ جنت میں تو یقینی یہ فیصلہ ہو جائے گا یہ جنتی ہیں، لہٰذا ان کو خوش آرائشوں میں دیکھ کر اور آسائشوں میں دیکھ کر اور ان کو نعمتوں میں دیکھ کر ان کو سلام کریں گے، اور دنیا میں ان کے نیک اعمال کی وجہ سے وہ پہچانتے ہوں گے۔ آج بھی بعض اللہ والوں کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، کیا ان کی نیکی ان کے گناہوں پر غالب آ جاتی ہے، تو اس لیے وہ پہچانتے ہیں۔ مقام اعراف والے بھی دنیا میں اہل جنت کو یوں ہی پہچانتے ہیں، اور اسی طرح جب ان کو یہ سلام پیش کریں گے نا تو پھر ان کو رخ موڑ دیا جائے گا جہنم کی طرف۔ بھئی تم ادھر دیکھ رہے ہو، ادھر بھی تو دیکھو نا۔ ادھر جب دیکھا جائے گا تو دیکھیں گے ان کے اوپر جو عذاب ڈالا جا رہا ہے اور وہ عذاب کی دلدل میں پھنسے ہوئے، تو پھر وہ التجا کریں گے اللہ کے سامنے، کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں مقام اعراف والوں کو وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں ان میں داخل نہ کرنا، ان ظالم قوم میں ہمیں داخل نہ کرنا۔ تو پھر یہ جو ہے انہیں پکاریں گے، یہ اب انہیں ان سے مخاطب ہو رہے ہیں، یہ مقام اعراف والے۔ پہلے جنت والوں سے خطاب تھا، اب جہنم والوں سے یہ خطاب کر کے کہیں گے ہم تمہیں پہچانتے تھے، تم ہی تھے نا، تمہاری تو جمع پونجی بھی کچھ کام نہ آئی، جو تمہیں دین کی طرف راغب بھی نہیں ہونے دیتی تھی مال و دولت، وہ تمہارا کام بھی نہ آیا۔ اب دیکھو تمہارا یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تم ان کے بارے میں کہتے تھے، ان جنتیوں کے بارے میں کہتے تھے یہ ہے وہ غریب لوگ، یہ ہے وہ لوگ جن کے بارے میں، اور اہل جنت کو یہ خطاب کر کے کہیں گے یہ جہنمی جن کے بارے میں تم کہتے تھے ان کا کچھ نہیں بنے گا، ان کا یہ آج ان کا کچھ بھی نہیں بنا۔ یہ بیان ہوا ہے آج کی آیات میں، دیکھیے فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں گروہوں یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر گروہ کے لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے سلام ہو تم پر۔ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، خود تو اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے البتہ اشتیاق کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب ان کی نگاہوں کو دوزخ والوں کی سمت موڑا جائے گا، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور آراف والے ان لوگوں کو آواز دیں گے جن کو وہ ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، کہیں گے نہ تمہاری جمع پونجی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ وہ جنہیں تم بڑا سمجھے بیٹھے تھے، یعنی اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتے تھے، بڑا کسی اور کو سمجھا ہوا تھا۔ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، پھر جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی اللہ اب ان کو اپنی رحمت کا کوئی حصہ نہیں دے گا۔ ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اور ان سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم کو کسی چیز کا ڈر ہوگا اور نہ تمہیں کوئی غم پیش آئے گا۔ اب دعا فرمائے اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔